آپ سب بہنیں تشریف رکھیں. ہاں یہی دے. ہاں کیڑی آپ کی نہیں تو آپ ابھی یہ نہیں پڑھائیں گے, بعد میں پڑھائیں گے, بعد تو اسے فکر مند نہ ہو. وہ بھائی شہزاد بعد جو پڑھائے گا. ہاں اوکے. آج ہم لائف آف کرائسٹ کی اسٹڈی سبجیکٹ کو, اور اس کا لیسن نمبر 5 ہے, 5واں لیسن, اور یہ لیسن ہے نجات کے تعلق سے, سالویشن. مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہم بائبل ڈاکٹرن پارٹ 4 پڑھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ دوسرا جو لائف آف کرائسٹ پڑھ رہے ہیں, اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں. بہت سی باتیں جو وہاں بھی ڈسکس ہوئی ہیں اور یہاں پر بھی ڈسکس ہوئی ہیں. مثلا لاسٹ لیسن میں ہم نے کلیسیا میں اسٹڈی کیا تھا, اور اس کا بھی جو اگلا لیسن آنے والا ہے وہ کلیسیا کے بارے میں ہے. نجات کے بارے میں ہم نے چند باتیں ہیں جن پر غور کیا ہے, اور یہاں پر پھر سالویشن کے بارے میں ہم غور کریں گے. پہلی بات نجات کے بارے میں یہ ہے کہ خداوند یسوع دنیا میں آنے کے لیے تھا. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نجات مہیا کرنے کے خاطر دنیا میں آیا. متی 18 باب اور اس کے 11 آیت اگر آپ پڑھیں اس کو کھول کر, باب اور اس کی آیت نمبر 11, خداوند یسوع دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا. جی 18 باب کی 11 آیت, اور لوکا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 10 آیت. جی پڑھیں. آپ متی کی انجیل 18 باب کی 11 آیت پڑھیں, لوکا کی انجیل لوکا 19:10 میں بھی یسوع جب زکئی کے گھر میں گیا تو وہاں کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا, نے آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. سو نجات بڑا اہم سبجیکٹ ہے, اس کو اسٹڈی ہمیں کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ کہ خداوند یسوع کے اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ ابن آدم دنیا کو, کھوئے ہوئے لوگوں کو نجات آیا ہے. Son of Man is come to seek and to save that which was lost. پہلا تimotheus پہلے باب کی 15 آیت. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا, جن میں سب سے بڑا میں ہوں. پولس اپنے آپ کو کہتا ہے میں سب سے بڑا گناہگار تھا, اور خداوند یسوع مسیح مجھے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا. تو پہلا تimotheus پہلے باب کی کون سی آیت پڑھی ہم نے؟ 15. مسیح یسوع گناہگاروں کو
نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. تو یہ پوائنٹ تو بڑا کلیئر ہے کہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. اس کا نام گیا, فرشتے نے کیا کہا, تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہ آیا ہی رہائی دینے کے لیے تھا. اس کے بعد اس نے لوکا کی انجیل میں کھڑے ہو کر جب پہلا ہی کلام دیا, آیا یہ کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے, لوکا 4 باب کی 18. اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ. قیدیوں کو جو گناہ کی قید میں ہیں ان کو رہائی دینے کے لیے خداوند یسوع دنیا میں آیا. اب نجات کے بارے میں لوکا 2 باب کی 30ویں آیت, یہاں پر ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ تھی متی کی انجیل میں, لیکن یہاں پر آپ کو یاد ہے ایک آدمی تھا شمعون نام کا, ہوا چھوٹا ہی تھا, اس کو ہیکل میں لے کر گئے تو خدا نے اس سے کلام کیا تھا کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے تو مرے گا نہیں. تو جب یسوع کو لے کر آئے تو اس نے اسے اپنے گود میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کہا کہ اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی. تو وہ یسوع کو دیکھ کر ہی کہہ رہا تھا یہ نجات ہے دنیا کے لیے جو تو نے خداوند تیار کی ہے. پہلا پوائنٹ نجات کے بارے میں یہ ہے کہ مسیح یسوع کا دنیا کے اندر آنا, اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ کھوئے ہوئے گناہ میں پکڑے ہوئے انسان کو رہائی دے اور اس کو آزاد کرے. کلیئر ہے؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئر اور آیتیں تو ہو نہیں سکتی جس میں مسیح کے آنے کا مقصد واضح طور پر بیان کیا. سب سے پہلے اس نے آ کر نجات کا پیغام کن لوگوں کو دیا؟ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے, یہ آگے بھی جا کر ڈسکس ہوگی, لیکن مسیح یسوع سب سے پہلے نجات کا یہ پیغام لے کر آیا, تو لیکن سب سے پہلے وہ اپنے لوگوں کے پاس ہے. یوحنا کی انجیل 1 باب کی 11 آیت, کیا لکھا ہے یہاں پر؟ وہ اپنوں کے پاس آیا. اپنے اس کے کون تھے؟ جیوز. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن آیا وہ انہیں نجات دینے کے لیے تھا. مسیح نے تعلیم دی. اپنی تعلیم میں خداوند یسوع نے یہ واضح کیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, اس کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس یہودیوں کا سردار تھا, اس سے باتیں کرتے ہوئے مسیح خداوند نے یہ سٹیٹمنٹ بڑی کلیئرلی بتائی کہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. کیسے نجات ملی دنیا کو؟ نجات مسیح یسوع کے صلیب پر کفارہ کی وجہ سے, مرنے کی وجہ سے ملی, اور اس کا ذکر بھی مسیح نے کیا. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اگر آپ کھول کر دیکھیں تو وہاں پر نیکودیمس سے جب مسیح یسوع باتیں کر رہا تھا تو اس نے بیان کیا کہ جس طرح 3 باب کی 14 آیت میں اس نے کہا جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا, اس طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی
اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہاں مسیح نے ذکر کیا، تعلیم دی کہ نجات کیسے ملے گی، مسیح کے مصلوب ہونے کے وسیلہ سے ملے گی۔ پھر تو مسیح نے جب صلیب کا ٹائم نزدیک آ گیا تو اس نے کلیئرلی کہنا شروع کر دیا کہ ضرور میں یروشلم کو جا رہا ہوں، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے، فریسیوں کے یہ حوالے کیا جائے اور وہ اس کو مصلوب کریں اور وہ تیسرے دن پھر جی اٹھے۔ یہ مسیح یسوع نے بڑا کلیئر بتایا۔ اوکے، دوسرا پوائنٹ، یعنی یہاں جو ہم نے آج سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ نجات کے تعلق سے کہ مسیح یسوع آیا ہی نجات دینے کے لیے تھا۔ نمبر دو، اس نے نجات کے بارے میں جو پہلا میسج، پہلی آفر دی وہ یہودیوں کو دی، اور پھر اس نے اپنی تعلیم میں بھی مصلوبیت کا ذکر کیا کہ نجات دینے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اوکے، سیکنڈ پوائنٹ، مسیح نے یہ الف تھا اور یہ بے ہے میرے خیال میں، یہ ہے کہ یسوع نے گناہ معاف کیے۔ مرکز دوسرے باب کی 5ویں آیت، میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں۔ ہم نے مسیح کے معجزوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مفلوج آدمی ہے جس کے 4 دوست اس کو اٹھا کر لے کر آئے۔ جب جگہ نہ ملی کہ اس کو یسوع کے پاس لا سکیں تو انہوں نے چھت کو ادھیڑ دیا اور اوپر سے یسوع کو نیچے لٹکایا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف۔ تو اس دنیا کے اندر مصلوبیت سے پہلے ہی خدا کے ہونے کے اختیار کو یسوع نے استعمال کیا۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ کون سی اتھارٹی استعمال کی؟ خدا کی اتھارٹی۔ آپ کو یاد ہے لوگوں نے کہا خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اسی لیے تو میں نے کہا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے خدا ہونے کی اتھارٹی کو استعمال کیا کہ میں ہی گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ تیسری بات، مسیح نے تعلیم دی کہ نجات اس کے لیے ہے جو چاہتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں whosoever will۔ کس کو نجات مل جائے گی؟ جو چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ پوائنٹ خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نجات دینے کے لیے آیا کتنے لوگوں کو؟ اس نے جو صلیب پر کفارہ دیا کتنے لوگوں کے لیے دیا؟ سب کے لیے۔ یوحنا کے انجیل 3 باب کی 16 آیت بڑی مشہور ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نجات اویلیبل کتنے لوگوں کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے۔ نجات پائے گا کون؟ جو چاہتا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں انسان کی جو ایکسیپٹنس ہے، انسان کی ولنگنس ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، وہ بڑی خاص کاؤنٹ کرتی ہے۔ یوحنا کے انجیل 3 باب 15 ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ جو ہمیشہ کی زندگی کس کو پھر ملے گی؟ جو ایمان لائے گا۔ اویلیبل کتنے لوگوں کے لیے ہے نجات؟ سب کے لیے۔ لیکن سب نجات پائیں گے نہیں، پائے گا وہ جو خدا کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتا ہے، یقین کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو نجات مل گئی۔ 16 آیت اگر آپ پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟
جو کوئی، یہ لفظ بڑا خاص ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. Whosoever will. اس کے بعد بائبل کے اندر آخری مکاشفہ کی کتاب میں بالکل اینڈ پہ 22واں باب اور 16 آیت، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے جو کوئی پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات مفت لے لے. روح بھی کہتی ہے آ، دلہن بھی کہتی ہے اور سننے والا بھی کہے آ. اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. تو کس کو نجات مل سکتی ہے؟ جو کوئی چاہے. تو خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ایک ہی ہے کہ ہم نے خدا یہ میسج دنیا کو دینا ہے کہ یسوع نے تمہارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے، اس نے پروویژن دے دی ہے. اب جو کوئی ایمان لائے وہ نجات پا سکتا ہے. اور آگے ہو جو میرے خیال میں تھوڑا سا، تاکہ جو پیچھے آپ کے بیٹھے ہیں ان کو نظر آ جائے کہ ایسے اب صحیح، اب ٹھیک ہے. آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے بورڈ؟ اگر نہیں تو تھوڑا سا آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جہاں سے نظر آ. ٹھیک ہے. سو جو بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ جو کوئی ایمان لائے، جو کوئی پیاسا ہو. اویلیبل سب کے لیے ہے، نجات ملے گی اس کو جو چاہتا ہے. ویسے یسوع زبردستی کسی کا بادشاہ بنتا؟ اس نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو میری آواز سن کر دروازہ کھولے اس کے ساتھ وہ اندر آئے گا، اور جو نہ کھولے اس کے پاس نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ ایک بھی ہلاک نہ ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن سارے لوگ نجات پا نہیں رہے. انفیکٹ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نجات پانے والے تھوڑے ہیں. متی 7واں باب 14 ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میجورٹی نے مسیح یسوع کی تعلیم کو رد کر دینا ہے. بھائی عامر اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تو ادھر آ کر بیٹھ، تیری گردن نہ تھک جائے تھے. اتحاد ارشد کول ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے. متی 7 باب کی 14 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تھوڑے ہیں. تو نجات پانے والے ہیں ہی تھوڑے. تو میجورٹی جو ہے اس نے مسیح کے کلام کو ریجیکٹ کر دینا ہے. نجات کس کو ملے گی؟ جو چاہتا ہے. میرے خیال میں نیچے لکھنے کی بجائے میں اوپر والا یہ مٹا دوں، لکھ لیا ہے نا. دال کے بعد کیا آئے گا؟ رے ہے. یہ ہے. ویسے انگریزی سنسان لگ دی. یسوع نے تعلیم دی کہ نجات کے لیے ایمان ضروری ہے. نجات پانے کے لیے ایمان ضروری ہے، یہ لازمی ہے. اب پکچر کلیئر ہے.
نجات اویلیبل سب کے لیے ملے گی اس کو جو چاہتا ہے، لیکن نجات پانے کے لیے کوالیفیکیشن یہ ہے، نیسیسٹی یہ ہے کہ ایمان ہو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چونکہ ہم جو بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر چیز بائبل کے اندر لکھی ہونی چاہیے۔ جو بائبل میں بات نہیں لکھی وہ ہم نہیں مانتے۔ تو بائبل میں کہاں لکھا کہ نجات پانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے؟ کون سی آیت آتی ہے دماغ میں؟ لوکا 7 باب کی 5 آیت ہے۔ یسوع نے اس عورت سے کہا، جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ بچنے کا انگریزی میں ترجمہ ہے یور فیتھ ہیز سیوڈ یو، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ یوحنا 3 باب کی 16 آیت، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جو ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ آیت تو سب کو یاد ہے نا۔ یوحنا 3 باب کی 18 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بلکہ جو ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لائے۔ سو ایمان لائے گا تو نجات پائے گا، ایمان نہیں لائے گا تو سزا پائے گا۔ تو نجات پانے کے لیے ایمان ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ یوحنا 7 باب کی 38 آیت، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ عید کے آخری دن یسوع کھڑا ہوا اور اس نے پکار کر کہا، آہستہ سے نہیں کہا بلکہ پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کتاب مقدس میں آیا، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں۔ زندگی کے پانی کی ندیاں کس کے اندر سے جاری ہوں گی؟ جو ایمان لائے گا۔ کلیئر؟ میرے خیال میں بائبل کی اس سے واضح تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اوکے؟ یوحنا 3 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، جو ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ اب ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایمان لانے کے نتیجہ میں کیا ملے گا؟ ابدی زندگی ملے گا۔ زندگی کے پانی کی چشموں کی جو ندیاں ہیں، زندگی کے پانی کی ندیاں اس کے اندر سے جاری ہوں گی۔ جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاکت۔ سو یہ یاد رکھنا ہے، ایمان لائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمیشہ کی زندگی، پانی کی ندیاں، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاکت۔ جو ایمان نہ لائے کیا ہوگا؟ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایمان لائیں گے تو اپنی زندگی ملے گی، نجات ملے گی۔ ایمان نہ لائیں تو مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ سو نجات پانے کے لیے کیا یہ پیسے باتیں بیسیکلی وہی ہیں جو ہم اعمال کی کتاب میں نمبر 1 سیمیسٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ریویژن ہے۔ پھر مسیح نے ایک اور تعلیم دی کہ نجات کے لیے توبہ ضروری ہے۔ نجات پانے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ایمان اور اب توبہ۔ لوکا 19 باب 8 اور 9 آیت، 2 مثالیں ہیں یہاں پر، 8 اور 9 آیت، اور
लूका 18 बाब की 13 है। लूका 18 बाब में दो आदमियों का जिक्र है जो हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक मसूल लेने वाला, एक गुनाहगार। गुनाहगार छाती पीट पीट कर दुआ कर रहा था, खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। यीशु ने कहा मसूल लेने वाले से फरीसी से ये ज्यादा रास्तबाज ठहर कर अपने घर को गया, रास्तबाज ठहर कर गया। क्यों? क्योंकि उसने हकीकत में तौबा को जाहिर किया। जो अफसुर्दा हुआ, छाती पीट पीट कर कहता है खुदा मुझ पर रहम कर, ये तौबा है। फिर लूका बाब में ज़कई की बात है, जो मसूल लेने वाला था, ये भी गुनाहगार है। ये खड़ा हुआ, इसने कहा आज मैं अगर किसी का ना हक लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। और क्या कहा इनसे की थी, इसने ये कहा कि आधा माल गरीबों को देता हूं, ये एक बात ये कही थी। और अगर किसी का ना हक लिया तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। और यीशु ने कहा आज इस नजात है। अब इसके ये अल्फाज जाहिर कर रहे थे कि ये तौबा कर रहे, इसके भी अल्फाज जाहिर कर रहे थे। ये किसकी एग्जाम्पल है? ज़कई की। ये किसकी एग्जाम्पल है? मसूल लेने वाले की। वाला इसने भी तौबा की है और इसके भी अल्फाज तौबा को जाहिर कर रहे हैं। और जब उसने कहे तो यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खुद ने और नजात देने के लिए आया है। तीसरा बेटे की है। क्या बाप मैंने तेरा गुनाह किया और इकरार किया, पहले फैसला किया, दिल की तब्दीली आई। ये सारी बातें स्टेप्स किसको जाहिर करते हैं? तौबा को। ये भी लूका 15 बाब है। मुशर्रफ बेटे के सारे स्टेप्स तौबा को जाहिर करते हैं। ये हम डिटेल में जब तमसीलों पर जिक्र कर रहे थे तो हमने पढ़ा है। सबसे पहले उसने क्या किया? फैसला किया। फैसले से भी पहले होश में आया कि मैं कहां पड़ा हूं और मेरे बाप के घर में मजदूरों को रोटी मिल रही। उसने फैसला किया मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। ये चेंज ऑफ डायरेक्शन है, चेंज ऑफ विल है। फिर इसने अपने गुनाहों का इकरार किया, बाप ने उसको कबूल कर लिया तो निजात आ गई, घर में खुशी मनाई गई। यीशु ने कहा इस तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाद आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। तो इसकी सारे जो स्टेप्स हैं ये तौबा को जाहिर करते हैं। फिर ये पता नहीं अब कौन सा था, हे के बाद क्या आता है? तौबा जरूरी है, वाओ, चलो वाओ लिख देते। और अब जे, ये वैसे बयान का मशवरा सही है, एबीसी लिख लें तो आसान ही रहेगी। यीशु ने तालीम दी कि नजात पाने के लिए पानी का बपतिस्मा जरूरी है। क्या क्या उसने कहा जरूरी है? ईमान जरूरी है। फिर उसने कहा नजात के साथ मुंसलिक किया ईमान को। अब उसने नजात के साथ मुंसलिक कर दिया है बपतिस्मा को। मरकस 16 बाब की 16 है, पढ़िए क्या लिखा है? सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाए। नजात पाने के लिए क्या जरूरी है? ईमान लाना और बपतिस्मा ले। नजात के हवाले से मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम जरूरी बात है।
ایک اور بات بھی مسیح نے بتائی، متی 12واں باب، زے کے بعد کیا آتا ہے؟ سین. چلو، نا قابل معافی گناہ. اس نے کہا ایسا گناہ بھی ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا. متی 12 باب 31ویں اور 32ویں آئے. پڑھیے اس کو، کیا لکھا؟ یسوع نے فرمایا کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہوگا وہ معاف نہ کیا جائے گا. جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم. ایسے ہی لکھا. تو روح القدس کے خلاف گناہ کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا؟ جو روح کے خلاف ہو. یہاں پہ ہوا کیا تھا؟ متی 12 باب اگر آپ کھول کر دیکھیں تو ہوا یہ کہ مسیح یسوع نے شفا دی کسی آدمی کو، اس میں بدرو تھی. آیت نمبر 22 سے اگر آپ دیکھیں، ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، یسوع نے اسے اچھا کر دیا. گونگا بولنے لگا اور وہ دیکھنے لگا، یعنی اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی. فریسیوں نے کہا یہ بدروؤں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر بدروؤں کو نہیں نکالتا. ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ خدا کے روح کے کام کو انہوں نے ابلیس کا کام قرار دیا کہ یہ ابلیس کا کام ہے. تو یسوع نے کہا کہ اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بال-زبول کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ 28 آیت پر غور کریں. اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچے. یسوع کیسے بدرویں نکال رہا تھا؟ خدا کے روح کی مدد سے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ یہ بال-زبول کی مدد سے بدروؤں کو نکال رہا ہے. اس لیے 31ویں آیت، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہوگا وہ معاف نہ کیا جائے گا. تو کون سا گناہ ہے ناقابل معاف؟ روح کے خلاف گناہ ہے کیا؟ جب آپ خدا کا روح کام کر رہا ہو اور آپ اسے کہیں یہ ابلیس کی تاثیریں ہیں جو کام کر رہی ہیں، یہ روح کے خلاف گناہ ہے، یہ معافی نہیں ہوگی. ریزن پتہ کیا ہے؟ آدمی کو اگر توبہ کی طرف کوئی چیز مائل کرتی ہے، نجات کی طرف لے کر آتی ہے، تو وہ خدا کا روح ہے جو آپ کے دلوں کو قائل کرتا ہے. اور جب آپ خدا کے روح کا ہی انکار کر دیں، اسے ابلیس کا روح قرار دے دیں، تو پھر آپ کے لیے نجات کی کیا امید باقی رہ جائے گی؟ دیٹ از دا ہول تھنگ. پھر آپ کو معافی مل نہیں سکے. اسی لیے جو لوگ غیر زبانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میرے خیال میں they need to be careful. کئی لوگ اسے کہتے ہیں یہ شیطان کے زیر اثر ہو کر غیر زبانیں بولتے ہیں. خدا کے روح کے کام کو شیطان کا کام قرار دے دینا، یہی غلط بات ہے. ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. we have to be careful. تو نجات پانے کے لیے کون کون سی باتیں پھر ضروری ہیں؟ ایمان، پھر توبہ، پھر پانی کا بپتسمہ ضروری ہے، تو پھر بات بن جائے گی. ان 3 آدمیوں کی انجیل میں مثال دیں جنہوں نے توبہ کی. ابھی ہم نے دیکھا 3، یہ سامنے بلکہ لکھے ہوئے تھے، زکائی اور مصرف بیٹا. ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یسوع کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے؟ مفلوج کو شفا دی تو اس نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. لوگوں نے آبجیکشن کیا کہ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو یسوع نے کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جس کو یسوع معاف نہیں کرے گا؟ روح کے خلاف گناہ. روح کے خلاف گناہ کیا ہے؟ واٹ از؟ یعنی یہ کہنا
جو خدا کا کام ہو رہا ہو اسے کہنا کہ یہ ابلیس کا کام ہے، یہ روح کے خلاف گناہ ہے۔ اوکے، ابھی نیکسٹ لیسن ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ لیسن نمبر 5 ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، بلکہ سوالوں پر نظر ثانی بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اب لیسن نمبر 6 یہ بھی جلدی جلدی ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چرچ کے بارے میں ہے، اور چرچ کے بارے میں لیسن ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اپنی بہن کی بات پر عمل کرتے ہوئے انگریزی میں لکھنے لگے ہیں۔ کلیسیا کے بارے میں ہے، مسیح نے یہ ساری تعلیم دی ہے، اور اس نے کلیسیا کی بنیاد کے بارے میں تعلیم دی۔ پڑھیے، یہ بڑی خاص آیت ہے۔ یوسف کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا، اس نے شاگردوں سے پوچھا لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا کہتے ہیں بپتسمہ دینے والا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ یہ تو تھی لوگوں کی رائے۔ یسوع جاننا چاہتا ہے پرسنلی ہم اسے کیا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب دیا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ خدا کا بیٹا یہ بیسیکلی خدا کی الوہیت ہونے کو ظاہر کرتا تھا، کیونکہ لوگوں نے کہا بھی کہ تو خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہہ کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یسوع نے کہا مبارک ہے تو شمعون بار یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں، یعنی کسی انسان نے نہیں، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یسوع کی پہچان حاصل ہو جائے کہ یسوع کون ہے، یہ انسانی عقل سے سمجھ نہیں آ سکتی، خدا ہی اس کا مکاشفہ عطا کرتا ہے۔ آگے لکھا میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ You are Peter, and on this stone I will build my church۔ یہ جو بناؤں گا ہے نا، اس کا مطلب بلڈ کروں گا، جیسے بلڈر تعمیر کرتا ہے۔ I will build my church۔ تو مسیح نے کلیسیا کی بنیاد کے بارے میں تعلیم دی۔ ویسے کلیسیا ہے کیا؟ چنے ہوئے، بلائے ہوئے، علیحدہ کیے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ ہم نے بائبل ڈاکٹرن میں یہ سیکھا ہے کہ لوکل کسی شہر جو کلیسیا اس کو شہر کی کلیسیا کہا گیا ہے۔ یروشلم کی، تاکیہ کی کلیسیا، آپ کہہ سکتے ہیں اسلام آباد کی کلیسیا، راول پنڈی کی کلیسیا، یعنی وہ ایماندار سارے جو اس شہر کے اندر ہوں، اس شہر کی کلیسیا۔ لیکن اوورآل پوری ورلڈ کے اندر جو ایماندار ہیں، یہ یسوع کی کلیسیا مل کر ایک عالمگیر کلیسیا بنتی ہے جو ساری دنیا کے ایمانداروں پر مشتمل ہے۔ کلیسیا کو یسوع کا بدن بھی کہا گیا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب کے سب اس کلیسیا میں شامل ہیں۔ ہم اس کلیسیا کے بارے میں جب سٹڈی کریں گے تو آپ غور کریں، یہ کلیسیا تعمیر ہی خداوند یسوع کی الوہیت پر ہوئی ہے۔ ابھی پطرس نے کس بات کا اقرار کیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور یسوع نے کہا تو پطرس ہے، لیکن میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو پطرس ہے، لیکن کلیسیا بنے گی اس پتھر پر، مسیح کی الوہیت پر۔ کلیسیا مسیح پر قائم ہے۔ اس کے لیے بنیاد کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پطرس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیٹرا۔ اس کا مطلب ہے پیٹروس، بلکہ پیٹروس اس کا مطلب ہے پتھر۔ اور میں
اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے چٹان، جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ کلیسیا پطرس پر قائم نہیں ہوئی، کلیسیا خداوند یسوع مسیح پر قائم ہوئی ہے جو چٹان ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب سے کلیسیا بنی ہے، ابلیس نے پورا زور لگایا ہے کہ کلیسیا ختم ہو جائے، لیکن کلیسیا آج بھی قائم اور دائم ہے۔ کتنے بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہو گزرے ہیں جنہوں نے کلیسیا کو فنش کرنے کی کوشش کی، لیکن کلیسیا آج بھی قائم ہے۔ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے، ابلیس کی قوتیں اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ کیونکہ کسی بھی شہر کا جو پھاٹک ہوتا تھا، وہاں پر اس شہر کے جتنے بزرگ ہوتے، جو ایڈمنسٹریشن کونسل کے لوگ ہوتے، یا بادشاہ، انتظامیہ، عدالتیں لگتی، تو جو پھاٹک ہے، گیٹ بڑے پاور کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالم روا کے دروازے، it means gates of hell shall not prevail against it، بلکہ کلیسیا ان پر غالب آئے گی۔ تو کلیسیا کے بارے میں جو مسیح نے بات کی وہ یہ ہے کہ کلیسیا، جب مسیح نے یہ بات کی تو پہلی بات یہ ہے کہ کلیسیا اس وقت ابھی بنی نہیں تھی۔ اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس کا مطلب ہے ابھی کلیسیا بنی نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں یہ بننے کو ہے۔ ویسے کلیسیا بنی کب تھی یاد ہے؟ پینتیکوست کے دن۔ نمبر 2، کلیسیا کس پر بنی ہے؟ چٹان پر، یا کلیسیا پطرس پتھر نہیں بلکہ الوہیت پر، پطرس کے اقرار یعنی یسوع کی الوہیت پر قائم ہے۔ چٹان مسیح یسوع ہے، اس کے لیے آیت یاد ہے، سوا اس نیو کے جو پڑی ہے کوئی اور دوسری نہیں رکھ سکتا، اور وہ نیو خداوند یسوع مسیح ہے۔ بنیاد کون ہے؟ میں سیون میں بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا پتھر رکھتا ہوں۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کون سا پتھر ہے جو قائم رہے گا، جس پر کلیسیا قائم ہے؟ کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ خداوند یسوع۔ اوکے، کلیسیا پطرس کے اقرار اس نے کون سا کیا تھا؟ کہ یسوع کی الوہیت ہے، اس پر قائم ہے۔ تیسری بات، جیم، کلیسیا مستقل فاتح ہوگی۔ مستقل کا مطلب ہمیشہ فاتح ہوگی۔ عالم ارواح کے دروازے کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے۔ Gates of hell shall not prevail against it۔ اوکے، ایک کوشچن ہے، کلیسیا پینتیکوست کے دن پیدا بنی، کلیسیا ویسے کیوں، وائی پینتیکوست والے دن کیوں پیدا ہوئی؟ فیوچر میں اس لیے کوئی دلیل ذہن میں آتی ہے کہ جب یسوع اس دنیا میں تھا تو اس وقت اس نے کلیسیا کیوں نہ بنائی؟ آن پر اٹھائے جانے کے بعد، اس کے بھی 10 دن بعد کلیسیا وجود میں ہے۔ سر وہ جو وعدہ کیا گیا وہ پورا ہونا تھا۔ چلو، لیکن اصل بات پتہ کیا ہے؟ کلیسیا ہے مسیح کا بدن۔
ایک تشبیہ جو کلیسیا کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کون سے کیا ہے؟ مسیح کا بدن. جب یسوع اس دنیا میں تھا تو وہ بدن تھا، فزیکل باڈی موجود تھی. کون سی فزیکل باڈی موجود تھی؟ جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، وہ باڈی ہے. بائبل کے اندر لکھا ایک بدن تیار کیا، باڈی واز دیئر. اس باڈی کے اندر کون تھا؟ جو ہوا خدا. اب جب تک وہ بدن موجود ہے، کلیسیا جو مسیح کا روحانی بدن ہے، اس کے اندر کیسے خداوند آ سکتا تھا؟ وہ بدن اٹھایا گیا تو اس کے بعد وہ دوسرے بدن میں آیا. اس لیے جب تک یسوع اس دنیا میں تھا کلیسیا بن نہیں سکتی تھی. کلیسیا پھر بنی جب یسوع آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس بدن کو اٹھا لیا گیا، اور پھر کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، اسپرچول بدن ہے، اس کے اندر خدا نے آ کر سکونت رکھنا شروع کر. جب یسوع اس دنیا میں تھا خدا اس بدن میں تھا. بائبل کے اندر لکھا نا، خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا. God was in Christ. God was in Christ لکھا بائبل کے اندر. کیوں جی؟ کیوں بہن جی سمجھ آ رہی ہے؟ God was in Christ. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور آگے لکھا کلام مجسم ہوا. اس کا مطلب اس جسم میں آ گیا. اسی لیے تو اس نے کہا جیسے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں ہے. جس نے کہا باپ مجھ میں ہے. اب وہ بدن اٹھا، خدا کا روح اس بدن کے اندر آ گیا جو اس کی کلیسیا. تو کلیسیا پینتیکوست کے دن کیوں پھر پیدا ہوئی؟ کیونکہ جب تک وہ بدن اس دنیا میں تھا کلیسیا بن نہیں سکتی تھی. پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ یہ بڑی لازمی بات ہے. اس کا مطلب ہے کلیسیا مستقبل میں بننے والی تھی، اس وقت نہیں ابھی بنی. عالم ارواح کے دروازے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گیٹس آف ہیل. پاورز آف ہیل. یہ جو عالم ارواح جس کا ترجمہ کیا گیا نا، انگریزی میں لکھا ہے گیٹس آف ہیل. ہیل کا مطلب جہنم. جہنم میں ابلیس کا اختیار ہے، اسی کا پاور ہے، اسی کا اختیار. گیٹس آف ہیل، گیٹ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ اختیار کو، پھاٹک. چونکہ پھاٹکوں میں با اختیار لوگ بیٹھا کرتے تھے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ لوط شہر کے پھاٹک میں بیٹھا ہوا تھا، سدوم کے پھاٹک میں. جب فرشتے آئے تو اٹ مینز وہ صرف شہر میں رہائش ہی نہیں رکھ رہا تھا، اس نے رشتہ داریاں سدوم اور عمورہ میں قائم نہیں کی، بلکہ وہ وہاں کے لیڈر بھی بن گیا تھا. He was one of the leaders. تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کی جو پاورز ہیں، قوتیں ہیں، وہ کلیسیا پر غالب نہیں آ سکیں گی، بلکہ کلیسیا اس پر غالب آئے گی. ویسے اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کلیسیا کیا اس کو کہنا چاہیے؟ اگریسو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جنگجو تو ہے ہی. اگریسو کا مطلب ہے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والی. جنگ دو طرح کی ہوتی ہے. آپ پر دشمن حملہ کرے تو دو طرح سے آپ لڑ سکتے ہیں، یا گیم میں بھی. ایک ہوتا ہے ڈیفینسو،
دشمن حملہ کرے آپ اپنا دفاع کریں. اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ دفاعی حکمت عملی. دفاع کریں، وہ گول کرنے کی کوشش کریں، آپ بچانے کی کوشش کریں. یہ ڈیفنس ہے. دشمن ابلیس حملہ کرے، آپ بس اس کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایک جنگ کا طریقہ ہے. کلیسیا کیسے ہوگی؟ ایک طریقہ ہے اوفینسو. اوفینسو کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھ کر اٹیک کرنے والی. جب یسوع نے کہا نا عالم ارواح کے دروازے کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے، اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک شہر ہے، یہ اس کا گیٹ ہے، پھاٹک ہے، لگا ہوا ہے. عالم ارواح کے دروازے، اس کا مطلب ہے ابلیس کی جو پھاٹک ہیں، گیٹ ہیں، وہ کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے. اس کا مطلب کلیسیا ان پر غالب آئے گی. کلیسیا ان پھاٹکوں کو توڑے گی اور شہروں پر فتح حاصل کرے گی. گیٹ تو نہیں نا آگے بڑھ کر جاتے ہیں، کلیسیا ہی آئے گی. عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے، اس کا مطلب ہے کھڑے نہیں رہ سکیں گے کلیسیا کے سامنے. تو کلیسیا کا جو جنگ کا موڈ ہے وہ ڈیفینسو نہیں ہے بلکہ اوفینسو ہے. یہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے والی کلیسیا ہے. تو کلیسیا کے بارے میں متی 16 باب میں یسوع نے ایک بات کی. اس نے کہا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. پہلی بات، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے یہ قائم رہے گی. ابلیس پورا زور بھی لگا لے تو وہ کلیسیا پر غالب نہیں آ سکے گا. اس نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے. بائی فیتھ we overcome the world. اوکے، اگلی بات جو مسیح یسوع نے بتائی وہ یہ ہے کہ ایک تو عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے، اس کا مطلب ہے کلیسیا جنگ کرنے والی ہے، اور جنگ بھی یہ اوفینسو کرنے والی ہے. اور پھر کلیسیا با اختیار ہوگی. اس نے کیا کہا؟ تو پطرس ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. صرف پطرس کو ہی نہیں، کلیسیا کو دی گئی ہے کنجیاں. پطرس بھی کلیسیا میں ہی شامل ہے. جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. اس کا مطلب اتھارٹی ہے. کلیسیا با اختیار ہوگی جی. ابتدائی کلیسیا با اختیار تھی، یسوع با اختیار تھا. طوفان کو آرڈر دیتا رک جاتا، مردوں کو آرڈر دیتا وہ قبر سے باہر آ جاتے. اور لوگوں نے کہا یہ ایک ایسا شخص ہے کہ یہ ہوا اور پانی کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کی بات مانتے ہیں. ویسے کلیسیا ہے کیا؟ کام کیا کر رہی ہے؟ یسوع ہی تو ہے جو کلیسیا کے ذریعے سے کام کر رہا ہے. تو جو اتھارٹی اور اختیار انجیلوں میں نظر آتا ہے وہی آپ کو اعمال کی کتاب میں نظر آئے گا. کیونکہ وہ رسولوں کے خالی اعمال نہیں ہیں، وہ یسوع کے اعمال ہیں جو تھرو کلیسیا ہے. بیسیکلی وہ یسوع کے اعمال ہیں. اسی لیے تو اس نے کہا یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. کیوں؟ کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. باپ کے پاس جاتا ہوں تو پھر روح کی صورت میں تمہارے اندر ہوں گا. اسی لیے دوسرے مددگار کی جب اس نے بات کی تو اس نے کہا وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارے اندر ہو. دیٹ از این ادر کمفرٹر، تسلی دینے والا، کمفرٹ دینے والا. تو کلیسیا کے بارے میں کون سی بات پھر سمجھ آئی؟ کہ کلیسیا اختیار کی حامل ہوگی، باندھے گی. کیا باندھے گی؟ ابلیس کی قوتوں کو باندھے گی. کھولے گی کیا؟ جو ابلیس کے بندھن ہے اس کو کھولنے والی کلیسیا ہوگی. پھر ابھی ہم نے متی کلیسیا کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع نے کلیسیا کو خوشخبری سنانے کا حکم دیا.
کلیسیا کے سپرد اس نے کام بھی کر دیا. کیا کام کیا؟ خلق کے سامنے اسے کہا پس تم جا کر، متی 28 باب کی 19 آیت، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. کتنی قوموں کو شاگرد بناؤ؟ ڈسائپل آل نیشنز. مرکز 16 باب کی 15 آیت، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. کلیسیا کو کیا حکم دیا گیا؟ یہ ہمارا جاب ڈسکرپشن ہے، یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد اگلا ایک اور پوائنٹ بھی کلیسیا کے بارے میں ہے. یسوع نے کلیسیا کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق یا کہہ لیں اتحاد پر زور دیا. یوحنا کی انجیل 15 باب میں مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں. تو ڈالیوں کو درخت کے ساتھ جڑے ہونا چاہیے، کوئی تعلق ہونا چاہیے. اگر ہم بدن ہیں، یسوع روح ہے، تو روح اگر بدن سے جدا ہو جائے تو بدن آپریٹ کر سکے گا. ہم بدن ہیں، اعضاء ہیں، یسوع ہمارا سار ہے، ساری ہے جو انسٹرکشنز پاس کرتا ہے. اگر سر کے ساتھ کلیسیا جڑی نہ ہو تو کلیسیا ہی مردہ. سر کاٹ دیا جائے تو پھر کام ختم. تو یسوع نے زور دیا یوحنا 15 باب میں کہ کلیسیا کو میرے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، جیسے ڈالی انگور کے درخت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جو رس، جو طاقت پانی زمین سے جڑوں کے وسیلے سے کھینچتے ہیں وہ ڈالیوں تک پہنچتے ہیں. مسیح کی زندگی ہمارے اندر بھی سرایت کرنی چاہیے، پھر ہی بات بن سکے گی. افسیوں 1 باب 22 اور 23 آئے. یہاں پر لکھا ہے کلیسیا جو اس کا بدن ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب اور 27 آیت، کلیسیا بدن ہے. مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے. ہمارا اور یسوع کا لنک ہونا چاہیے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے خالی باڈی ہو جس میں جان نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ. تعلق پتہ کتنا ضروری ہے. جو ڈالی مجھ میں ہو پھل نہ لائے اس کا مطلب وہ جڑی نہیں ہے، وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی. مسیح نے کیا تعلیم دی کہ باڈی کے ساتھ، باڈی کا اور یسوع کا آپس میں لنک ہے. درخت کا اور ڈالیوں کا جیسے آپس میں لنک ہے، ایسا ہی کلیسیا کا مسیح کے ساتھ مضبوط تعلق اور اتحاد ہونا چاہیے. پھر رسمی کلیسیا رہنے سے کام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. مسیح یسوع نے بہت سی چیزوں کے ساتھ کلیسیا کو تشبیہ دی. ویسے کس کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ کوئی یاد ہے؟ کلیسیا کو تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی گئی ہے؟
یسوع نے اسے اپنا بدن کہا ہے، اور کیا کلیسیا کو کہا گیا؟ دلہن کہا گیا، اور نہیں، تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ ڈالیوں کے ساتھ، اور ڈالیاں کہا گیا ہے۔ پھر ہم یسوع کی بیڑیں بھی ہیں، وہ ہمارا چوپان ہے، چرواہا ہے۔ پھر کلیسیا کو اس نے یہ کہا تم دنیا کے نور ہو۔ پھر اس نے کہا تم زمین کا نمک ہو۔ یہ کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ پہاڑی باز میں، یاد ہے؟ جی اسی لیے میں نے کہا کہ یہ چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں۔ اگر کویسچن پوچھا جائے کہ کلیسیا کو کون سی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو لکھ لیں گے۔ جی تو کلیسیا کی کہا جائے کلیسیا پر ایک آپ نے کلام سنانا ہے، میسج دینا ہے، تو یہ ساری باتیں کلیسیا کے بارے میں جو آج ہم نے سیکھی۔ کلیسیا کی بنیاد کہاں پر ہے؟ جی کلیسیا با اختیار ہوگی، کلیسیا فاتح ہوگی، کلیسیا کی ذمہ داری کیا ہے، اس نے کام کیا کرنے ہیں، کلیسیا کا اور مسیح کا کیا آپس میں تعلق ہے، یہ ساری باتیں ہم نے آج سیکھی۔ یہ سمجھیں ہمارے بارے میں اسٹڈی، ہم ہی تو کلیسیا ہے۔ کلیسیا ہے کیا؟ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، یہ کلیسیا۔ ان کو کن کن چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ کلیسیا کا جو فیوچر ہے یہ تابناک ہے، شاندار شاندار۔ کیسے؟ مسیح نے آنا ہے اور ہمیں جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کر لینا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکمرانی کرنی ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، لکھا ہے بائبل میں، جی لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی۔ تو کیسی کلیسیا جو آسمان پر جانے والی؟ لال والے جلال والی کلیسیا۔ یسوع کی کلیسیا ایسے کمزور سی ہے، لاغر سی ہے، جس کی منظر کشی بائبل میں کی گئی ہے؟ نو، یسوع کی کلیسیا سٹرانگ ہے، یہ آگے بڑھ کر اٹیک کرنے والی کلیسیا ہے، فاتح کلیسیا ہے، غالب آنے والی کلیسیا ہے، مضبوط کلیسیا ہے۔ غرض خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ اور ایک اور بات جس سے ہمیں تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے کہ ہم یسوع کی فوج ہیں اور یسوع ہمارا سپہ سالار ہے۔ یہ بھی تشبیہ ہے، بہت ساری تشبیہات ہیں۔ ہم یسوع کے سپاہی ہیں، یا کہہ لیں یسوع کے لشکر ہیں۔ ہمارا فیوچر کیسا ہے؟ ایک اسپیشل جگہ ہے جو مسیح نے اپنی کلیسیا کے لیے تیار کی ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ نیا یروشلم۔ اور وہاں پر ہم نے رہنا ہے۔ نیا یروشلم کیسا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں، جو ہمارے رہنے کے لیے جگہ خدا نے بنائی ہے۔ ویسے کلیسیا کا فیوچر تابناک ہے، تو یہ کویسچن آ سکتا ہے کلیسیا کا فیوچر کیسا ہوگا؟ آپ لکھ سکتے ہیں، ویسے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہم نے اپنا فیوچر لکھنا ہے، کوئی ہوپ ہے؟ سارا نہیں لکھنا، پھر بڑا لمبا جواب ہو جائے گا۔ مین پوائنٹس لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ سو آئیے دعا کریں، خدا کی حضوری میں اس کا شکر ادا کریں۔